जर्मनी आने के बाद जो चैलेंज आपको मिलता है वो होता है जॉब तलाश करना। आप क्या करते हैं कि डायरेक्ट कंपनी को परस्यू कर लेते हैं, जो कि मैं आपको कहती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको जो करना है वो ये है कि रिक्रूटिंग एजेंसी यानी कि एजेंट के ज़रिए अपनी जॉब तलाश कीजिए। रिक्रूटिंग एजेंसी जो आपको जॉब दिलाती है उसके क्या फ़ायदे हैं, किस तरह सिक्योर होती है वो जॉब और आपको मुस्तकबिल में उससे क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, तमाम डिटेल्स इस वीडियो में मिलने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार, मैं जिया हूँ। मैं जर्मनी में रहती हूँ, मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसे कि आपने इंट्रो में सुना कि हम बात कर रहे हैं आज आपकी जॉब से मुतालिक, यानी क्या सही तरीका है किस तरह जॉब को परस्यू किया जाए, यानी एजेंट के ज़रिए। रिक्रूटिंग एजेंसीज़ जो बनी हुई हैं जर्मनी के अंदर, उनके ज़रिए आप जब जॉब तलाश करते हैं तो क्या उससे फ़ायदे हासिल होते हैं? क्योंकि जब आप डायरेक्ट कंपनी को जाकर परस्यू कर लेते हैं, अप्लाई कर देते हैं, तो ये काम बहुत मुश्किल होता है। वहाँ मुकाबला बहुत सख्त होता है, बहुत ज़्यादा रश है, इतना आसान नहीं होता एक न्यू कमर के लिए इतने बड़े कंट्री में। जब एजेंसी के थ्रू आप जॉब को तलाश करते हैं, यानी एजेंट आपके साथ है, तो इसके क्या सबसे ज़्यादा बड़े जो फ़वाइद हैं कि आपके लिए एक फ्लेक्सिबल माहौल पैदा कर देता है वो। यानी एक जॉब के लिए जब आप अप्लाई करते हैं किसी कंपनी में, आप न्यू कमर हैं, आप पहली जॉब जर्मनी के अंदर आके तलाश कर रहे हैं, एक बड़ा कंट्री, एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के अंदर आप आए हैं और आप पहली बार, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं इस कंट्री का, पहली दफ़ा आप अप्लाई कर रहे हैं, तो जब आप एजेंट के थ्रू करते हैं, तो वो आपकी ड्रीम जॉब नहीं होती। यानी ये नहीं है कि पहले बस बहुत ही बड़े भी कोई आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, बहुत ही ज़्यादा स्किल्स हैं, तभी भी आप ये तवक्को रख के ज़हन में कभी भी किसी भी कंट्री में जॉब तलाश ना कीजिएगा। और जब एजेंट के थ्रू आप कर रहे हैं, तो आपके पास ये ज़रूर एक या आपके पास कन्फर्मेशन है कि जॉब तो आपको मिलेगी। आपको फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं होना पड़ेगा, यानी कि ड्रीम जॉब की तरफ आपको एकदम नहीं जाना है। आपको हल्के-हल्के चल के, आहिस्ता-आहिस्ता अपनी राह, अपना रास्ता बनाना है, क्योंकि जो मेन आपका जो इस वक़्त एम है, जो मेन टारगेट है, वो जॉब को हासिल करना है। ये नहीं देखना है कि ये मैं जो सोच के आया था अपने देश से। साउथ एशियन कंट्रीज़ के लोग क्या करते हैं कि अगर उनकी क्वालिफ़िकेशन से मुताल्लिक उनको कोई ऐसी खुशफ़हमियाँ तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन अगर वो ऐसा सोचते हैं कि भई ज मेरे वो जो फलाँ तायज़त भाई गए थे, उनकी तो बहुत बड़ी तनख़्वाह है, वो बहुत सालों के बाद तायज़त भाई ने तनख़्वाह आपको बताई है। जिस वक़्त वो पहली बार जब न्यू कमर किसी भी कंट्री में जाता है, मैं सिर्फ़ जर्मनी की बात नहीं कर रही, मैं इस वक़्त जर्मनी में खुद मौजूद हूँ, तो लिहाज़ा मैं जर्मनी से ही बेस्ड हूँ, तो मैं वहीं की बात कर रही हूँ। किसी भी कंट्री में जाकर आप यूनाइटेड स्टेट्स को ले लें, यूके, कोई भी कंट्री, आप पहली जॉब कभी भी ड्रीम जॉब नहीं होती। तो बेहतर नहीं है कि हम एजेंट के थ्रू ये काम करवाएँ, क्योंकि इसमें क्या सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ा फ़ायदा कि फ्लेक्सिबल माहौल, आपको एक बड़ा ही ईज़ी माहौल मिलता है, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ जो एजेंट है वो आपका इंटरव्यू करता है, जो पहले ही आप उसके क्लाइंट हैं। वो किस तरह की, यानी कि आपकी जितनी भी, सबसे बड़ा जो लैंग्वेज बैरियर है जो कि आपकी वो फ्लुएंसी आपकी हो ही नहीं सकती जब आप पहली बार इस कंट्री में आते हो। मिसाल के तौर पर अगर आपने बहुत ही कोई बड़ा तीर मार लिया और अब आपने अपने देश से ही C1 C2 भी कर लिया है लेवल में, लैंग्वेज के लेवल्स की बात कर रही हूँ। तभी भी जब तक आप सोशली इंटरैक्ट नहीं करेंगे, आपकी वो फ्लुएंसी वो चीज़ हो ही नहीं सकती। ये तो एक बातचीत, जब तक स्पोकन लैंग्वेज आपकी आपके हाथ में नहीं, आप नहीं कह सकते कि आप जर्मन्स की तरह जर्मन बोलते हैं। तो लिहाज़ा जब आप काम करते हैं, जब आप आते हैं इस माहौल में आप काम करते हैं, तो ही आप इन तमाम चीज़ों पर उबूर हासिल करते हैं। तो पहले जॉब में तमाम तवक्कुआत ना रखिए। ये इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि जितने लोग आते हैं, मिसाल के तौर पर 100 लोग हैं, तो 100 के 100 सारे के सारे सेम उसी एक्सपीरियंस के थ्रू गुज़रे हैं, नहीं, उनमें कुछ ऐसे भी गुज़रे होंगे, यानी लक भी काम करती है ना, कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो आपको डेस्टिनी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर आपको अपनी लक का भी देखना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पहली ही जॉब बहुत हाई-फाई मिल जाती है, तो उसको फ़ॉलो ना कीजिए। अपना टाइम उसके पीछे ना वेस्ट कीजिए कि किसी XYZ को पहली ही जॉब बहुत अच्छी मिल गई थी, तो मुझे क्यों नहीं? जो मौका मिल रहा है उसे अवेल कीजिए, एजेंट के थ्रू जाएँगे, हर चीज़ आसान होगी। जो आपकी लैंग्वेज की जो शॉर्टकमिंग्स हैं, वो तमाम जो है वो एजेंट कवर कर लेता है, बड़ी आसानी के साथ। क्योंकि एजेंट को आप परसेंटेज दे रहे हो, उसकी आपकी जो सैलरी है वो उतनी की उतनी इस वक़्त आपको नहीं मिलेगी, एजेंट का भी कुछ न कुछ उसके अंदर हिस्सा है, लेकिन बहुत ही माइनर, क्योंकि उसके पास तो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, सिर्फ़ आप ही नहीं हो। वो जर्मनी के अंदर बैठा हुआ है, यूरो में वो पैसे कमा रहा है, उसके लिए एक एजेंट के लिए एक आप ही क्लाइंट नहीं है जो कि वो सारा लूट-खसुट इसी में कर लेगा। ये हमारे देशों में ज़्यादा होता है कि जो आए बस उसको बकरा समझ के पकड़ लेते हैं, यहाँ ऐसा नहीं होता। सिस्टम एक पूरा है बना हुआ। ये लोग बड़े ही सिस्टमैटिकली चलते हैं, आपके ऊपर कोई ऐसा बर्डन नहीं आ जाएगा जिस तरह से आप सोचेंगे कि मैं जब जब ये बात कर रही हूँ कि उनका एक छोटा-मोटा हिस्सा होता है, तो उसमें हिस्सा इतना नहीं होता, ज़ाहिर है जब एक कंपनी आपके लिए काम कर रही है, तो ये ऑब्वियस है कि उनका कुछ ना कुछ तो फ़ायदा है जो वो ऐसा कर रहे हैं। यानी आपको कन्फर्म ये पता होता है कि जब
میرا انٹرویو میرا ایجنٹ لے رہا ہے تو میری جتنی بھی اس میں کوئی بھی شارٹ کمنگز ہیں جو بھی میری لینگویج سے متعلق یا دوسری اور بھی بہت ساری ٹیکنیکل ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو آپ اس لیول تک نہ پہنچ رہے ہوں، لیکن ایجنٹ تو پوری اپنی کوشش لگا دیتا ہے کہ وہ آپ کو جاب دلا کر ہی رہے گا، اس نے تو اپنے کلائنٹ کو کسی نہ کسی طرح سے کامیاب کروانا ہی ہے۔ تو لہٰذا کامیابی کی اس میں ضمانت ہے، آپ کا ٹائم بچ رہا ہے، آپ کی جو بھی آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ نے کل کو جا کے بہت بڑا کوئی تیر مارنا ہے، اس کے لیے آپ کو ایکسپیرینس بھی تو چاہیے نا، ورک ایکسپیرینس۔ ورک ایکسپیرینس ایک بہت بڑی اس وقت یعنی کہ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ ایک کامیابی کی ایک کنجی ہے۔ ورک ایکسپیرینس جس کے پاس ہے اس کے پاس ہی یعنی ساری ضمانت ہے کہ وہ مستقبل میں، کیونکہ سب سے زیادہ دیکھیے بلکہ یہاں تک بھی ہونے لگا ہے اب تو ہمارے بھی دیشوں میں اور یہاں پہ بھی کہ جس کوالیفیکیشن سے آپ جاب کر رہے ہیں اگر آپ کا ایکسپیرینس کسی اور فیلڈ میں زیادہ ہے تو لوگ یعنی کہ جو امپلائر ہے وہ یہ بھول ہی جاتا ہے کہ آپ کی اصل کوالیفیکیشن کیا تھی، آپ کے ایکسپیرینس کے بیس پر سالہ سال آپ ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایکسپیرینس گین کرنا ہے اس وقت نیو کمر کے لیے، اپنی جگہ کو بنانے کے لیے اس سے بہترین کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایجنسی کے تھرو جاب حاصل کریں تاکہ نہ تو آپ کو فرسٹریشن ہو، اور جو پہلے دن سے آپ کو جب جاب مل جاتی ہے تو وقت آپ کا ضائع نہیں ہوتا، جو آپ کی سیلری آ رہی ہے جب ایجنٹ کے تھرو آپ کام کرتے ہو، جب کیا ہے کہ ایجنٹ آپ کا انٹرویو لے رہا ہے جو آپ کا اپنا ہی آدمی ہے، آپ سے کلائنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس نے آپ کا انٹرویو لیا یعنی سیلری کے تمام پیکج ہر چیز، ایون جو آپ کی جو سال کی جو جتنی بھی چھٹیاں ہیں جو کہ یہاں پہ کنفرم ہوتی ہیں ہر جاب میں ہوتی ہیں، وہ تک بھی ایجنٹ آپ کے ساتھ طے کرتا ہے کہ آپ کو کس وقت کتنی چھٹیاں چاہیے ہوں گی۔ وہ تو ایک چھٹیوں کی تو خاص ایک تعداد ہے 28 سے 30 دن کی، وہ تک آپ ایجنٹ کے ساتھ بیٹھ کے طے کر رہے ہیں، تو آپ ذرا ایٹماسفیئر کا اندازہ لگائیے کہ سب کچھ آپ کے اس بندے نے آپ کے ساتھ کر لیا، یعنی انٹرویو سے لے کر کانٹریکٹ سگنیچر تک آپ ایجنٹ کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایک عام جو طریقہ ہے یعنی اگر آپ ایجنٹ کے تھرو نہیں کرتے، جو زیادہ تر لوگ آتے ہیں بہت سے لوگوں تک یہ انفارمیشن بھی تو نہیں ہے نا، جب آتے ہیں نئے تو یہ معلوم بھی تو نہیں ہوتا نا کہ کس طرح سے اپلائی کرنا ہے۔ مین بات تو یہ ہے، اگر سب کو معلوم چل جائے کہ ایجنٹ کے تھرو ہو رہا ہے تو سبھی ایجنٹ کے تھرو ہی کریں گے، لہٰذا انفارمیشن کی کمی کی وجہ سے لوگ ڈائریکٹ اپلائی کرتے ہیں کمپنیز کو، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ کمپنیز جو بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں مقابلہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا سخت ہے، کیونکہ آپ اگر بہت ہائیلی کوالیفائڈ ہیں تو بے شمار ہیں، بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو بہت ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، سب اس کنٹری میں آنے کے لیے ترس رہے ہیں، مختلف یعنی کہ بہت زیادہ صرف ساؤتھ ایشین کنٹریز سے بلونگ کرنے والے لوگوں کو تو جاب نہیں مل رہی نا، پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں نا یہاں پر، تو کوئی بھی ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ آپ سے بہت زیادہ ہائی فائی لوگ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے لیول کے بھی ہیں، سب کچھ صحیح ہے، مانا آپ بہت ہائی فائی ہیں، لیکن جب آپ کمپنی کے تھرو اپلائی کرتے ہو تو کمپنی کے تھرو اپلائی کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کا سلیکشن کس بنیاد پہ ہوتا ہے کہ کمپنی آپ کا جو سی وی ہے وہ ایک آٹومیٹک سسٹم میں ڈال دیتی ہے، یعنی وہ خود بیٹھ کے ایک ایک انسان اپنے دماغ اور دل کے ساتھ آپ کی سی وی کو نہیں دیکھ رہا، یہ آپ کا سی وی جو ہے یہ حوالے کر دیا گیا ہے کمپیوٹرائز سسٹم کے اندر، جہاں پہ کمپیوٹر اپنی طرح جانچتا ہے، کمپیوٹر کی جو آنکھ ہے وہ انسانی آنکھ نہیں ہے، اسے کوئی غرض کوئی کچھ اس کے جذبات نہیں ہے، نہ ایجنٹ کی طرح اس کی آپ کے ساتھ کوئی وابستگی ہے، آپ ایجنٹ کے تو کلائنٹ بن گیا نا، اس کی کمپیوٹر کی تو کوئی آپ کے ساتھ وابستگی نہیں ہے، وہ تو جس وقت رفتہ اپنا ایک پیمانہ ہے اس کا، جس طرح وہ جانچتا ہے 2+2=4 اس طرح سے جب وہ کرتے ہیں کمپیوٹرز، اور جس طرح سے جتنا انہوں نے مائنس کرنا ہے وہ کر دیتے ہیں، جس میں سے ہوتا کیا ہے کہ 2000 اپلیکیشنز 2000 سی وی کمپیوٹر کو دی جاتی ہیں، جس میں سے وہ صرف 100 سلیکٹ کر کے رکھ دیتا ہے، باقی جتنے بھی لوگ تھے یعنی 2000، ایک مثال میں نے دی ہے کہ اس سے بھی زیادہ مقابلہ کبھی سخت ہوتا ہے کمپنیز میں، یہ بھی بہت کم بتایا میں نے آپ کو، سی ویز کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن کمپیوٹر کا کام ہوتا ہے ایک مقررہ وقت میں ان کی صحیح طرح سے وہ جس طرح سے بھی جو اس کا طریقہ کار ہے اس کو دیکھا، اور 100 اپلیکیشنز اس کو کسی نہ کسی طرح سے نکالنی ہوتی ہیں، یعنی اگر آپ اتنے ہی خوش نصیب ہو سکتے ہیں کہ کمپیوٹر نے آپ کو چن لیا، یعنی ان 100 اپلیکیشنز میں ان 100 سی ویز میں آپ کا بھی نام ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن ایسا کیونکہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا، اور سب سے ہم ان لوگوں سے مخاطب ہیں جو یہاں رہ رہے ہیں، جو آنے والے ہیں، جو نیو کمرز ہیں، اور یہاں جاب حاصل کرنا واقعی ایک مشکل کام ہے، تو لہٰذا جو ایجنٹ اور ایجنسی جو ہے وہ اسی لیے بنائی گئی ہیں، یہ ایک بڑا ہی ایسا سسٹم بنایا گیا ہے کہ تاکہ تمام لوگوں کو یکساں مواقع حاصل ہوں، فرسٹریشن کا شکار نہ ہوں، اور سب سے جو اہم بات ہے جو ہم آپ کو بتائیں کہ وہ یہ کہ جب ایجنٹ آپ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو آپ کے لیے کیوں آسان ہے کہ ظاہر ہے آپ ایجنٹ کے تھرو کام کر رہے ہیں، فلیکسیبلٹی ہے اس کے اندر، آپ کے پاس تمام مواقع ہیں آپ کے، لیکن یہاں بھی ایک بات ہے کہ جب آپ ایجنسی کا چناؤ یعنی آپ یہ نہیں ہے کہ جتنی بھی ریکروٹنگ ایجنسیز ہیں آپ کسی کو بھی جا کر پرسیو کر لیں، کیونکہ ایسا بھی ہر جگہ ہے، ہر ملک میں ایسا ہے، مختلف لوگ ہیں جنہوں نے کمپنیز کھولی ہوئی ہیں، ایسا ضروری نہیں کہ تمام ریکروٹنگ ایجنسیز جو ہیں وہ اتنی ہی ریلائبل ہوں، یہ ایک بات ہے کہ یہ انسانوں کی دنیا ہے، یہاں اچھی اور بری ہر چیز ہے، پروفٹ اینڈ لاس ہر جگہ دیکھا جاتا ہے، کچھ ایسے بھی ایجنٹس ہیں
جو شروع میں ہی یعنی کام آپ کے کرنے سے پہلے ہی آپ سے پیسے مانگتے ہیں، اس کی پہچان یہ ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ محتاط رہا جائے۔ ہم نے طریقہ آپ کو بتا دیا ہے کہ جو آپ سے پہلے پیسے کی ڈیمانڈ کرتا ہے، اتنے یورو، اتنی بہت بڑی رقم نہیں مانگ رہا لیکن مانگ ہی کیوں رہا ہے، یہ طریقہ کار نہیں ہوتا ہے۔ یعنی کہ اس کی ریلائبلٹی اس وقت آپ چیک کر سکتے ہیں جب آپ پیسوں کا تقاضا کرتا ہے، جاب دلانے سے پہلے اس کو چھوڑ دیجیے فوراً، آگے چلیے، آگے بہت ہے بے شمار۔ یہ جو طریقہ ہے یہ بالکل یہاں لیگل طریقہ ہے، ایجنٹ کے تھرو جاب کو حاصل کرنا ایک لیگل طریقہ ہے۔ یہ گورنمنٹ سے بالکل رجسٹرڈ ہوتے ہیں، ان کا پوری کمپنیز کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو چاہیے گائیڈ لائنس، آپ کو چاہیے گائیڈنس کہ آپ کو بتایا جائے، آپ کو ہماری اگر گائیڈنس کی ضرورت ہے تو ہمیں یہ ضرور بتائیے کہ آپ کس شہر میں، کس قسم کی آپ کی جاب ہے، کیا کوالیفیکیشن ہے، کس طرح کی سی وی آپ کے ہیں، یعنی کہ آپ کی فیلڈ آف ورک کیا ہے۔ تو ورک ایکسپیرینس بڑھے گا، کام شروع ہوگا، کام کی نوعیت کو نہ دیکھیے، اپنی فیلڈ سے متعلق آپ کو جاب ملتی ہے اس کو دیکھیے۔ تمام تفصیلات میں نے اس ویڈیو میں اس ایجنسی کی متعلق آپ کو دے دی ہیں۔ سوالات بہت سارے ہوں گے، بے شمار ہوں گے، پھر کہہ رہی ہوں کہ بھائی جو لوگ یعنی جن کا سروکار ہی نہیں ہے وہ ضرور سوالات کرتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں، اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہیں، ہمارا بھی کرتے ہیں، اور بہت پھر تفصیلات میں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے ڈیٹیل سے جواب نہیں دیا ہے۔ جی ہمیں ڈیٹیل سے جواب دیجیے۔ ای میلز آتی ہیں بہت زیادہ لمبی لمبی ای میلز، وہ لوگ نہ کیا کریں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا اس ٹاپک سے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف اپنا وقت ضائع کر رہے تھے۔ تو لہٰذا اگر آپ کنسرن ہیں، آپ کا اس ٹاپک کے ساتھ تعلق بن رہا ہے تو ضرور ہمیں لکھیے۔ ہم موجود ہیں ہر پلیٹ فارم پہ آپ کے سوالات کا بالکل سنسیئرٹی کے ساتھ جواب دینے کے لیے، ہم دیر نہیں کرتے۔ ہم بھی اب کچھ پہچاننے لگے ہیں کہ یہ ان کو واقعی ضرورت ہے اور یا نہیں ہے۔ بہت لمبی لمبی طویل ای میلز پر اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ آپ کو ضرورت ہے تو آپ ضرور لکھیں، کمنٹس میں ہمیں بتا دیجیے گا کہ آپ کو کیا ہے کیا نہیں سوال۔ اور اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں آپ سے اجازت۔ پوری باتیں آپ سے تفصیل سے ہو گئی ہیں، سوالات آپ کے ذہن میں ہیں وہ وہی پھر ہم دوبارہ میں کیا ساری میں نے تفصیل کر دی ہے سوالات کے بارے میں۔ رکھیے اپنا، اپنے پیاروں کا، اپنے گھر والوں کا، اپنا اپنے دیش کا بہت سارا خیال۔ پہلی بار ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کیجیے، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور اگر ہمیشہ سے آپ ہمیں دیکھتے ہیں تو یقین جانیے ہم آپ کے بہت ہی مشکور ہیں۔ اسی کے ساتھ لیتے ہیں آپ سے اجازت، ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔